میرا نام عمر رضا اطاری ہے۔ پیارے باپا جان، میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ رجب میں کھیر پوری کیوں کھاتے ہیں؟ رجب شریف میں سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق کے ایصال ثواب کے لیے کھیر پوری بنائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق کا وصال شریف جو ہے نا، یہ 15 رجب المرجب کو ہوا، تو اس نسبت سے سارا ہی سال کر سکتے ہیں، 15 رجب کو کریں تو زیادہ اچھا ہے، اس کی خاص وصال کی تاریخ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی کریں گے، اور یہ جائز ہے کیونکہ یہ ایک ایصال ثواب کی صورت ہے۔ اب کنڈے ہی کیوں کرتے ہو؟ تو چلو میں کنڈے نہیں کرتا، آپ پتیلا کرو، بس آپ کو چھوٹ ہے۔ میں کنڈے کرتا ہوں، آپ پتیلا کرو، اچھا دیکھ چڑھاؤ گے، جتنا شہد ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو دیکھ پتیلا اور کنڈے کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا کچھ اور ہے کہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں بیچارے کہ یہ لگا بندھا یہ نہیں ہونا چاہیے، پر لگا بندھا کیا نہیں ہوتا۔ شادی کی تاریخ لگی بندھی ہوتی ہے، ولیمے کی تاریخ لگی بندھی ہوتی ہے، ہال لگا بندھا بک ہوتا ہے، اور کتنے لگے بندھے کام ہوتے ہیں۔ 14 اگست کو جشن آزادی لگا بندھا ہی ہوتا ہے، بہت سارے تاریخی دن لوگ مناتے ہیں، لگے بندھے ہوتے ہیں، عیدیں لگی بندھی ہوتی ہیں، ہر ہفتے ایک لگی بندھی عید آتی ہے، ہر ہفتے ہے، کسی کو معلوم؟ جمعہ، یہ حدیث میں اس کو عید کہا گیا، جمعے کو لگا بندھا ہے۔ آپ بولو کہ نہیں ہم اتوار کو عید کر لیں گے، کوئی بولے نہیں پیر کو کر لیں گے، یار اس بار جمعے کو تھوڑی مصروفیت ہے تو ہم جمعے کی نماز کے بدلے ہم جمعرات کو جمعے کی نماز پڑھ لیں گے، تو یہ تھوڑی ہوگا، لگا بندھا جمعہ ہی ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ چلو یہ آپ کہیں گے اس پر نص ہے، اور یہ کنڈے پہ نص یعنی کہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کو ہی کرو تو اور کنڈا ہی کرو، تو ہم نے بھی فلاں تاریخ کو ہی کرو یہ تو نہیں کہا، اور کنڈا ہی کرو یہ بھی ضروری نہیں ہے، پتیلا کرو، آپ دیکھ کرو، کھیر پوری مت کرو، بریانی کرو، قورمہ روٹی کرو نیاز کی، کچھ بھی مت کرو تو بھی جائز ہے، کچھ نہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن جو کرتا ہے اس کو ناجائز کہنا ناجائز ہے، کہ جس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا اس کو کوئی ناجائز کیوں کہے، کہ یہ شریعت پر افتراء کرنا ہوا، یعنی شریعت پر تہمت باندھنا ہوا۔ شریعت پر تہمت باندھنے سے مراد یہ کہ اللہ اور رسول پر تہمت باندھی نا اس نے۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے حکام ہے، تو یہ اللہ اور رسول پر تہمت ہے کہ نہ اللہ نے منع فرمایا نہ اس کے محبوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، تو پھر یہ کہ آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ وسوسہ ہے، شیطان کے وسوسے کو جھٹک دیں اور خوب چیرج پوری کریں، کنڈے کریں، دونوں جہانوں کی برکتیں انشاءاللہ پائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہی بات کہ ضروری نہیں ہے، کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، امر مستحب ہے، اس کو ناجائز کہنا گناہ ہے، کیونکہ شریعت نے ناجائز نہیں کہا، ورنہ بہت ساری چیزیں ناجائز ہو جائیں گی کہ اگر ہر بات میں صراحت مانگیں گے نا کہ شریعت میں کھیرج پوری کہاں لکھی ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی اے وسوسوں کے شکار، شریعت میں بریانی کہاں لکھی ہے جو آپ کھاتے ہیں؟ اپنے بیٹے کے ولیمے میں 50 ڈشیں جو پکائی تھی، یہ شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے بڑا ولیمہ ہوا تھا انہیں کتنی دیگیں چڑھی تھی اور کتنے شامیانے تنے تھے پتا ہے کچھ؟ پورا ایک بکرا ذبح ہوا تھا، سب سے بڑا ولیمہ جس میں ایک بکرا ذبح ہوا تھا، باقی اس سے چھوٹے تھے، اب پورے ڈھگے مطلب کلٹی کر دیتے ہو، تو اس لیے مطلب یہ کہ ہر بات میں صراحت نہیں ہوتی، ایک مطلب یعنی کہ اصول ہوتا ہے، اصول یہ کہ ایصال ثواب جائز ہے، اور کھانا کھلانا اللہ کی راہ میں جائز ہے، اس کے بے شمار فضائل اس کی حدیثیں موجود ہیں، حدیثوں میں یہاں تک کہ کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے کاموں میں سے